پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر معین۔ آج آپ کے سامنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم واضح کرتے تو شاید بات اس وقت ہضم نہ ہوتی۔ اب جو بات عرض کر رہے ہیں وہ ماء الاستنجا کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ماء الاستنجا کی حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ غایت سے لگ کر کے آئے یا غایت سے لگ کر کے نہ آئے، غایت کے صاف ہو جانے کے بعد جگہ نجس ہونے کے ساتھ لگ کر کے آئے، یعنی غایت عین نجاست کے دور ہونے کے بعد نجس حصہ رہ جائے، اس کو دھونے سے جو پانی نکلتا ہے۔ ماء الاستنجا دونوں کو شامل ہے، چاہے عین نجاست سے لگ کر آئے چاہے عین نجاست سے نہ بلکہ نجس جگہ سے لگ کر کے آئے۔ مثلا اگر ان میں 5 شرائط موجود ہیں تو 5 شرطوں کے ساتھ وہ پانی پاک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عین نجاست سے لگ کر کے باقی اور پانی جو قلیل ہوں وہ ہر جگہ نجس ہوں گے، صرف ماء استنجا میں استثناء ہے، صرف ماء استنجا میں استثناء کہ نجاست سے لگ کر کے بھی آئے پھر بھی یہ استثناء قائم ہے۔ یہ بات ہم شروع میں کرتے تو اتنی زیادہ ذہن میں بات بیٹھنے والی نہیں تھی، آہستہ آہستہ سن سن کر کے قریب ذہن ہو گیا۔ اب عرض کریں کہ ماء استنجا میں دونوں پانی شامل ہے، عین نجاست سے لگ کر کے آئے یا عین نجاست نہ ہو بلکہ خالی متنجس جگہ ہے اس سے لگ کر کے آئے۔ مقام کو دھوتے وقت جو ہے دونوں پانی کو ماء استنجا شامل ہے، شرط یہ ہے کہ 5 چیزیں نہ ہوں۔ اور ماء استنجا اگر جو ہے اس کو خاص طور پر ذکر کیا قلیل پانی سے استثناء کرتے ہوئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماء استنجا میں خصوصی رعایت ملی ہوئی ہے، باقی اور جگہ پہ اتنی رعایت نہیں جو ماء استنجا میں رعایت ملی ہوئی ہے۔
باقی اور جگہوں پر قلیل پانی کا حکم یہ کہ عین نجاست سے لگے تو نجس ہو جائے گا مثلا، لیکن یہاں پر یہ رعایت ہے کہ ماء استنجا میں عین نجاست سے لگ کر کے بھی آئے تو بھی 5 شرائط کے تحت، اگر وہ 5 شرائط اس پانی میں موجود ہے تو اس کے نتیجے میں پانی پاک کہلائے گا۔ یہ ایک مقدمہ تھا جو اصل ماء استنجا میں الجھاؤ کا سبب بنتا تھا، بات ہی واضح نہیں ہوتی کہ ماء استنجا سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے وہ پتہ چلے کہ ہے کیا چیز وہ، تو جو ہے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے گفتگو کو اب شروع کرتے ہیں جب آپ کے سامنے حقیقت ماء استنجا آ گئی ہے۔ وہ یہ کہ دوسری شرط ماء استنجا کے پاک ہونے کی، پہلی شرط یہ تھی کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی واقع نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ یہ اپنے کوئی خارج سے نجاست آ کے نہ لگ جائے۔ خارج سے نجاست آنے کی 3 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 کہ ہاتھ جس سے ہم پاک کر رہے ہیں اس میں پہلے سے نجاست لگی ہوئی ہے، تو کہیں گے خارج سے نجاست لگی ہوئی، یا وہ مقام جس کو ہم پاک کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی نجس تھا بول و غائط کرنے سے پہلے ہی مثلا، تو کہہ لیں گے وہ پہلے سے جو نجس لگی ہوئی، اس لیے یعنی اس استنجا کے محض کے علاوہ اور نجاست ہے وہ، یہ دوسری قسم جو ہے وہ خارج سے نجاست لگنا۔ تیسری قسم جو نجاست لگے وہی کہ خارج سے اڑ کر نجاست حالت استنجا میں باہر سے کہیں آ جائے، مثلا ہم جو ہے فرض کریں کہ ہم بول و غائط کو انجام دیتے تو بعض اوقات چھینٹے پیشاب کے پھر آ کر کے لگتے ہیں دوبارہ، تو یہ باہر کی نجاست کہلائے گی، یہ وہ اصل نجاست نہیں کہلائے گی، باہر سے چھینٹے اڑ کر کے لگ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے باہر کی نجاست کہلائے گی، چاہے چھینٹے پیشاب اور غائط کے آ کے اڑ کے لگیں یا کوئی خون پر پیشاب کرے تو خون اڑ کر کے لگ جاتا ہے مثلا، جی ہاں گٹر کا پانی وہ آ کر کے لگ جاتا ہے مثلا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی اور نجاست آ کر کے لگ جائے، تو 3 قسم کی نجاست ہے جو باہر سے آ کے لگ سکتی ہے، یعنی ہاتھ نجس ہو، مقام نجس ہو، یا باہر سے اڑ کر کے کوئی نجاست آ کے لگ جائے، 3 نجاست ہو۔ کہتے یہ شرط جو لگائی ہے کہ باہر سے نجاست نہیں آنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو ہے اب استدلالی گفتگو ہے، اس لیے پتہ چلنا چاہیے کیوں اس شرط کو لایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادلہ طہارت ماء استنجا اس باہر کی نجاست کو استنجا میں شامل نہیں کرتا ہے، کہ باہر کی چیز ہو جاتی ہے، جبکہ طہارت ماء استنجا استنجا کے مقام کو پاک کرنے کی صورت میں پاک ہوا کرتا، اور جو ہے یہ باہر کی چیز اس لیے استنجا سے اس کا تعلق نہیں، وہ تو قلیل پانی والے حکم باقی اور قلیل پانی والے حکم کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ استنجا کے عنوان سے خارج ہے، اس لیے اس کو ماء استنجا کے استثناء میں شامل نہیں کریں گے، یہ اس کی اصل وجہ ہے۔ اور چونکہ باہر سے آنے والی نجاست کے لیے استنجا کے استثناء پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے، پس عموم میں قلیل پانی کے ساتھ جو نجس ملاقات کرے تو قلیل پانی نجس ہو جایا کرتا ہے،
وہ پھر باہر والی نجاست اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، نہ استثناء ما استنجائے طہارت پر۔ بس اس لیے جو ہے وہ چونکہ ما استنجا کے لیے خصوصی استثناء آیا ہے، اس خصوصی رعایت میں باہر والی نجاست شامل نہیں ہو، کیونکہ عنوان استنجا اس پر صادق نہیں۔ آئیے تیسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری شرط یہ کہ تعدی فاحش وجود میں نہ آئے اپنے مقام سے، کہ جس سے استنجا صادق نہ آ سکے، اتنا تعدی کر جائے۔ آخوئی نے ایک مثال پیش کی، جیسے انسان کو پیچش لگ جائے تو صرف یہ کہ اس مقام سے تجاوز کر کے ران تک بھی انسان کے فضلات پہنچ جایا کرتے ہیں۔ کبھی کہ ران پر بھی لگ جائے گا تو یہ ران پر جو ہم دھو رہے ہیں استنجا کا باب تو نہیں کہلائے گا وہ، اس لیے کہ وہ تو جو ہے بالکل مقام سے آگے بہت تعدی کر گیا ہے۔ یہاں یہ تھی غایت جو ہے وہ جب ران پر لگ جائے تو اس کو ران کو دھونا کہلائے گا، مقام کو دھونا نہیں کہلائے گا وہ، اس لیے جو ہے استنجا کے باب سے خارج ہو جائے گا۔ ران کو نہ استنجا کہتے ہیں مقام کو پاک کرنے کو۔ ران کے اوپر جو ہے اسہال کی وجہ سے یا پیچش لگ جانے کی وجہ سے جو غائط پہنچ گئے، وہ دھونا ران کو دھونا کہلاتا، وہ جو ہے مقام کو پاک کرنا نہیں کہلاتا ہے، وہ الگ جو ہے چیز شمار ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہاں وہ صادق نہیں ہے۔ خیر، تو ذرا آخوئی کا بیان جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں صدق کے عنوان استنجا آنا چاہیے۔ اس لفظ پر غور کریں، حقیقت میں صدق عنوان استنجا آنا چاہیے، اس لیے ران کو دھونا اس پر عنوان استنجا صادق نہیں آتا ہے۔ اور یہ تعدی کر جانا استنجا کے عنوان میں چونکہ صادق ہی نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو احد شرائط طہارت ماء استنجا میں شمار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استنجا تو ہے ہی نہیں نا یہ کہ اس کی شرائط شمار کر، استنجا کا عنوان سے ہی خارج ہو گیا کتنے، اس لیے شرائط استنجا میں بھی شمار نہیں ہوگا۔ اما استنجا کے باب میں ذکر کرتے ہیں صرف تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ آگاہ ہو جائیں کہ یہ چیز بھی پیش آتی ہے، اس لیے یہ چیز بھی پیش نہیں آنا چاہیے، صرف تنبیہ کے باب سے، شرائط کے باب سے نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ تیسری شرط کا اعتبار یہ ہے
کہ وہ پانی جو استعمال کیا گیا ہے اس پر یہ عنوان صادق آنا چاہیے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس کو استنجا میں استعمال کیا گیا ہے، اور ران کو دھونے والا پانی وہ استنجا کے عنوان میں صادق نہیں آتا ہے، وہ ران کو دھونے میں صادق آتا ہے۔ اس لیے کہ استنجا کا مطلب یہ ہے کہ محل غائط کو دھویا جائے، جس کو نجو سے تعبیر کرتے ہیں، نجو۔ اور نجو کو تعبیر کرنا صرف صادق آئے گا اس جگہ پر کہ غائط موضع معتاد سے تجاوز نہ کر جائے۔ اگر موضع معتاد سے تجاوز کر جائے، جیسے پیچش میں ہوا کرتا ہے، اور ران تک غائط پہنچ جائے تو اس پر ران دھونے کا عنوان تو صادق آئے گا، لیکن استنجا کا عنوان کسی طریقے سے بھی اس پر صادق نہیں آئے گا۔ اس ران میں پھر عموم میں وہ دلیل جو کہتے ہیں کہ قلیل پانی ملاقات نجس سے نجس ہو جایا کرتا ہے، وہ عنوان صادق آئے گا۔ ہاں وہ تو نجس ہو جائے گا۔ فرض یہ ہے کہ ہم نے وہ ران والا پانی نہیں بلکہ جو ہے نجاست کے ذرات بھی نہ ہو، وہ بھی ضروری ہے۔ ہم بول و غائط کو دھوں گے تو نجاست کے ذرات بھی گریں گے، وہ والا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، بلکہ محل غائط سے لگنے کے بعد نجاست کے ذرات نہیں ہونا چاہیے، اس میں ذرات تو نجس ہے۔ اس لیے فرض یہ کہ ذرات کو نکالنے کے بعد جو پانی وہ گرتا ہے اور بدن کے کئی حصوں میں لگ جاتا ہے تو وہ حصہ نجس نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا، یعنی ہاں تو پاک ہے، ورنہ مل جائے تو نجس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت ماء استنجا میں شرط ہے کہ اس پانی میں کوئی نجاست باہر سے آ کر کے نہیں لگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے کوئی نجاست داخل سے نہ آ جائے، جیسے خون جو بول و غائط کے علاوہ ہے، وہ اندر سے خون پیشاب یا غائط کے ساتھ نہ آ جائے۔ اس لیے کہ استنجا مطلب اس کا یہ ہے کہ محل نجو کو دھونا ہے، محل نجو یعنی محل غائط کو دھونا ہے۔ نجو یعنی غائط، کیونکہ غائط کو نجو کا نام دیا کیونکہ انسان اس غائط سے نجات پا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام نجو دیا گیا ہے، نجات سے نکلا۔ اما خون کو دھونا یہ کسی طریقے سے بھی ماء الاستنجا میں شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم خون کو ماء استنجا میں استثناء مانیں اور خون کے لیے بھی
ماء الاستنجا کے قائل ہو جائیں، اس لیے کہ جو خون جو باہر سے آیا ہے، غائط کے علاوہ آیا ہے، اگر یہ خون بالفرض منعدم ہو جاتا ہے غائط کے ذمے استہلاک کے ذریعے سے، اور خون بھی غائط کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، تو پانی کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماء استنجا وہاں پر شامل ہو جائے گا، ماء استنجا پاک ہے۔ لیکن یہ کہ خون غائط میں مخلوط ہونے سے کوئی الگ چیز و مخلوط نہ ہو، اس طرح مخلوط ہو جائے کہ وہ خون غائب ہو جائے اور غائط کا حصہ ہو، ایسا نہ ہو، تو ایسی صورت میں خون تو موجود ہے، وہ مناقشہ جو ابھی کیا خون کے اوپر، وہ مناقشہ دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے گا، اور کہا جائے گا کہ استنجا تو صرف موضع غائط کو دھونے کا نام تھا، اور اس خون کے اوپر موضع غائط شامل نہیں ہے، بس وہاں پر اس خون کو دھونے سے نجاست کا حکم آئے گا، اور خون کو استثناء استنجا میں شامل کرنا مشکل ہے، وہ پھر نجس ہی رہے گا۔ مشکل سے بھی اشکل یہ ہے کہ پیشاب میں خون آ جائے، وہ تو اور زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ استنجا محل غائط کو پاک کرنے کا نام ہے، محل بول کو پاک کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب خون پیشاب کے ساتھ آ گیا ہے تو کوئی دلیل لفظی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ پانی جو استعمال کیا جائے بول کے ازالہ میں خون کے ساتھ ہے، اس کو استعمال کیا جائے، تو اس پر کوئی استثناء پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ استنجا جیسے گزر چکا ہے، محل غائط کو پاک کرنا ہے، پاک کرنا یا دھو کے پاک کرے یا پتھر کے ذریعے سے مسح کر کے پاک کرے، بس نجو یعنی وہ چیز جو موضع معتاد سے خارج ہوا کرتی ہے، وہ غائط و ریح، غائط و ریح کو نجو کہتے ہیں، جس سے انسان نجات پاتا ہے، اور یہ لفظ استنجا ماء الاستنجا شامل بول و غسل بول نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم بول کو غائط کے ساتھ ملحق کریں ملازم عرفیہ کی جہت سے، کیونکہ استنجا کے اندر معہود ہے کہ غائط کے ساتھ بول بھی شامل ہے، اس لیے کہ بول و غائط ایک ہی جگہ پر انسان عادت واقع ہوئی ہے کہ دونوں کو ایک ہی جگہ پر پاک کیا کرتا ہے، دونوں کی جگہ الگ الگ نہیں ہوا کرتی ہے کہ بول کو الگ جگہ پاک کرے اور غائط کو الگ جگہ پاک کرے، دونوں کی جگہ غالباً ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے جو استعمال ہوا بول میں بھی، وہ بھی غائط کی طرح وہ بھی ماء استنجا شمار ہوگا، اور مسلم جو اس ملازمے سے ہے کہ جو پانی ازالہ خود بول کے اندر استعمال ہو تو پاک کہلائے گا، اما وہ پانی جو بول کے ساتھ خون آئے اس کے اندر یہ ملازمہ عرفیہ صادق آنا مشکل ہے، بس خون اس کے ساتھ اتفاق
پایا جانا مشکل ہے، اس لیے کہ غالباً انسان بول و غائط جو انجام دیتا ہے دونوں کو غالباً یا دائماً ایک ساتھ انجام دیتا ہے۔ پس طہارت کا حکم جو پیشاب پر آئے گا خون والے پیشاب پر صادق نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے بول والے کو ملازم عرفیہ کے ساتھ غائط کے ساتھ ملحق کیا تھا، خون تو درمیان سے ایک اور چیز نکل کر کے آ گئی، اس کا ثابت ہونا مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔